الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال جل وعلا کما ورد فی سورة الصف وسورة الفتح وسورة التوبہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمیں ایک کتابچے کا مطالعہ شروع کرنا ہے جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ اس کتاب میں صفحہ 4 پر تقدیم طبع اول کے ضمن میں صرف یہ اشارہ میں کر دوں کہ یہ ایک مقالہ تھا جو میں نے 26 مارچ 1975 کو جناح یا ٹاؤن ہال لاہور میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی دوسری سالانہ قرآن کانفرنس میں پیش کیا تھا، اور اس نے اتفاق سے اس روز 12 ربیع الاول 1395 کی تاریخ تھی ہجری۔ اس اعتبار سے یہ 21 برس قبل کی یہ تحریر ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں، اور میں بھی اب آپ کے ساتھ گویا کہ اس کا مطالعہ کروں گا۔ اس کو جب چوتھی مرتبہ طبع کیا گیا ہے تو اس کا جو تقدیم یا دیباچہ لکھا گیا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سرسری طور پر لیکن تیزی کے ساتھ ہم پڑھ لیں۔ الحمدللہ کہ اس کتابچے کی چوتھی طباعت کے موقع پر نظر ثانی کی فرصت بھی میسر آ گئی اور کتابت بھی اثر نو کرا لی گئی، گویا اب یہ کتابچہ ظاہری اور معنوی دونوں اعتبارات سے پہلے سے بہتر صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نظر ثانی کے دوران بار بار قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے تشکر و امتنان کے جذبات پوری شدت کے ساتھ ابھرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اب سے 12-13 سال قبل، یہ سن 88 کی تحریر ہے اس لیے 12-13 سال ہے، مجھ ایسے کم علم اور بے بضاعت انسان کے قلم سے یہ 2 مقالے تحریر کرا دیے جو نہ صرف یہ کہ سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے بمنزلہ کلید ہیں، اس لیے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کی جد و جہد کا اصل ہدف بھی معین ہو جاتا ہے اور آپ کا اساسی منہج عمل بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ان 2 الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کسی بھی بڑی شخصیت کو اگر آپ ایسس کرنا چاہیں گے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ایک انسان کی حیثیت سے، تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنے سامنے ہدف کیا رکھا تھا، مقصد کیا تھا۔ فرض کیجئے کہ مقصد بہت بلند تھا لیکن اچیومنٹ کچھ ہوئی تو صحیح لیکن اس درجے کی نہیں ہوئی، تو چاہے وہ اچیومنٹ اپنی جگہ پر خاصی وقیع ہو لیکن وہ شخص کامیاب قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس نے تو اپنا گول، اپنا ہدف جو ہے، اپنی منزل بہت اونچی قرار دی تھی۔ تو سب سے پہلی بات جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ جو بھی جد و جہد ہوئی ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، اس کی جو کوششیں ہیں، ان سب کو منطقی طور پر مربوط کرنے والی چیز ہوتی ہے گول، اسم العین، مقصد، ہدف۔ تو سب سے پہلی بات یہ، اور دوسرے یہ کہ جو ہدف معین ہوا اس کے لیے راستہ کون سا اختیار کیا گیا۔ اس میں لفظ آ رہا ہے اساسی منہاج، وہ ذرا اس کو بعد میں وضاحت میں کر دوں گا کہ چونکہ خاص طور پر ایک لفظ انقلاب جو ہے بعد میں استعمال ہوتا رہا ہے، تو انقلاب کے ضمن میں 2 مرحلے ہوتے ہیں۔
ایک مرحلہ بہت نمایاں ہوتا ہے جبکہ تصادم ہوتا ہے اور ٹکراؤ ہوتا ہے اور پرانے نظام کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے کوئی قوت میدان میں آ جاتی ہے، سرفروشی کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تکمیلی مرحلہ۔ اصل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ قوت کہاں سے فراہم ہوئی، کیسے فراہم ہوئی، مردان کار کیسے تیار ہوئی۔ چنانچہ بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ اب بدر جو ہے سیرت النبوی میں ایک بہت اہم لینڈ مارک ہے، وہاں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو غزوہ جو تھا اس میں 313 افراد جو فراہم کیے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہاں سے کیے تھے؟ وہ پروسیس ہے کہ جو اہم تر ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو میں کہتا ہوں اساسی منہاج، کہ وہ جو مین پاور ہے جو درکار ہے، اور ہر انقلاب کے لیے مختلف قسم کی مین پاور درکار ہوگی، تو وہ مین پاور جو حضور نے تیار کی ہے وہ ہے اساسی منہاج۔ اس کے بعد جو ہے انقلابی عمل کے تقریباً تمام مراحل جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، اس کے بعد جو ہے اگر صحیح مناسب قوت فراہم کرنے کے بعد وہ ٹکراؤ کا عمل شروع ہوا تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر پری میچورلی کوئی تصادم مول لے لیا گیا ناکام ہو جائیں گے۔ تو اصل اہمیت جو ہے اس کی ہے کہ اصل وہ بنیادی وہ اساسی منہج کون سا تھا جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مردان کار تیار کیے، وہ مین پاور فراہم کی۔ تو اس جملے کو ذرا جن کی کتاب اپنی ہے وہ انڈر لائن کر لیں، جو نہ صرف یہ کہ سیرت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے بمنزلہ کلید ہیں، اس لیے کہ ان سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کی جد و جہد کا اصل ہدف بھی معین ہو جاتا ہے اور اس کا اساسی منہج عمل بھی واضح ہو جاتا ہے، بلکہ ان تمام تحریکوں کی اہم ترین اور انتہائی اساسی عملی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں جو مختلف مسلمان ممالک میں احیاء اسلام اور غلبہ دین کے عظیم مقصد کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ یہ بات جو ہے اب 21 برس پہلے کی لکھی ہوئی بات ہے، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ آج یہ فینومینن بہت نمایاں ہے کہ تقریباً تمام مسلمان ممالک میں احیائی تحریکیں ہیں، ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، کہیں وہ کسی طرز پر کام کر رہی ہیں، کہیں کسی طرز پر کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر الجزائر میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک الیکشن میں کامیابی کے آخری مرحلے تک پہنچے تھے کہ اس میں سے جو ہے ایک راستہ ان کے درمیان میں رکاوٹ پڑ گئی اور اس کے بعد اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اسی طرح مصر میں ہے، مختلف جگہوں پر کام ہو رہا ہے۔ یعنی ان تحریکوں کا اصل کیا ضروری ہے ان کے لیے؟ اولاً اس امر کا واضح تعین کہ احیاء اسلام اور غلبہ دین کی جد و جہد اسلام کے نظام فکر و عمل میں کس مرتبہ و مقام کی حامل ہے۔ جب تک یہ واضح نہ ہوگا کہ یہ فرض عین ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے موٹیویشن تو نہیں ملے گی۔ نماز معلوم ہے فرض ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں بھی ایک کمی کا احساس تو ہوتا ہے نا، کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، لیکن یہ کہ اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد کی فرضیت کا احساس ہی نہیں۔ لہذا ایک شخص بالکل مطمئن رہتا ہے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی ہے، سور نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو میرا دین مکمل ہو گیا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں، دین کو ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے قائم کرنا فرض عین ہے، تو پھر اب اس کے لیے قابل غور مسئلہ ہوگا، سوچے گا، کم سے کم ایک کمی کا احساس ہوگا۔ اس احساس کے لیے پھر یہ احساس جو ہے پھر بڑا مبارک ہوتا ہے۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ احساس زیاں بڑی قیمتی شے ہے۔ پھر یہ کہ کسی نہ کسی وقت امید ہوتی ہے کہ آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یعنی اولاً اس امر کا واضح تعین کہ احیاء اسلام اور غلبہ دین کی جد و جہد اسلام کے نظام فکر و عمل میں کس مرتبہ و مقام کی حامل ہے، اور توحید، معاد اور رسالت کے اساسی نظریات و معتقدات کے ساتھ اس کا علمی اور نظری ربط کیا ہے، اور ثانیاً اس امر کی وضاحت کے اس عظیم جد و جہد کا نقطہ آغاز کیا ہے، اور اسلامی انقلاب کے مرحلہ اولا یعنی مردان کار کی تیاری کے لیے دعوت، تزکیہ اور تعلیم کا قرآنی اور نبوی منہاج کیا ہے۔ راقم الحروف کے واقفان حال اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی اکثر و بیشتر مطبوعات راقم کی ان تقاریر یا دروس پر مشتمل ہیں جنہیں رفقاء و احباب بالخصوص رفیق مکرم شیخ جمیل الرحمن صاحب نے ٹیپ سے اتار کر اپنے ذوق اور فہم کی مناسبت سے مرتب کر کے شائع کر دیا، اور گزشتہ 22 سال کے عرصے میں براہ راست راقم کے قلم سے نکلنے والی تحریروں کی تعداد بہت کم ہے۔
اس قدر قلیل میں یہ دو مقالے دین کے حرکی تصور، اب اس لفظ کو نوٹ کیجیے، حرکی تصور، ایک دین کا جامد تصور ہے، بس دین نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام ہے، اس سے آگے اس کے اندر کوئی حرکت، کوئی انقلابیت نہیں، ایک حرکی تصور ہے، ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، ایک دعوت ہے، دعوت آگے بڑھ کر ایک انقلاب کے لیے میدان ہموار کرتی ہے۔ دین کے حرکی تصور کی وضاحت اور تحریک اسلامی کی علمی و فکری اساس کی تعین کے اعتبار سے سری فہرست ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راقم کے معمول اور عادت کے بالکل برعکس اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان پر پورے اہتمام کے ساتھ نظر ثانی کی ہمت اور فرصت بھی عطا فرما دی، فللہ الحمد۔ ان میں سے مقالہ اولا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دو ابواب میں منقسم ہو گیا ہے، یعنی بعثت انبیاء کا اساسی مقصد اور بعثت محمدی کی اتمامی اور تکمیلی شان، اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ ان میں سے پہلا باب جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، چونکہ فلسفہ و حکمت دین کے بعض غامض اور دقیق مباحث پر مشتمل ہے، لہذا ایک عام قاری اسے قدر مشکل اور ثقیل محسوس کرے گا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس کی ثقالت کو ذرا لطافت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن اگر ذرا ہمت و محنت سے اس کے صغرا و کبرا کو ذہن نشین کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز کارکنوں کی دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں میں کسی نہ کسی درجے میں علی بصیرت انا و من اتبعنی، سورہ یوسف میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اور جس کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں وہ ایسے ہی اٹکل پچو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ علی بصیرت انا و من اتبعنی، میں بلا رہا ہوں تو علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی اگر میرا ساتھ دے رہے ہیں یا وہ بھی میری اس دعوت میں شریک ہے تو علی وجہ البصیرت شریک ہے، کاکس پیدا ہو جائے۔ رہا دوسرا باب تو وہ تو احیاء اسلام اور غلبہ دین کی جد و جہد میں مصروف و مشغول ہر صاحب فہم و شعور انسان کے لیے لا بد منہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے صحیح فہم و ادراک کے بغیر نہ صرف یہ کہ اس کی بھاگ دوڑ اور سعی و جہد وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اعاذنا اللہ من ذالک، بلکہ اس کا بھی شدید خطرہ موجود ہے۔ اب ان الفاظ کو بھی انڈر لائن کیجیے گا، اگر یہ پوری بات کہ غلبہ دین کی جد و جہد مقصد ہے بعثت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ واضح نہیں ہوگا تو کیا نتائج نکلیں گے؟ اس کا شدید خطرہ موجود رہتا ہے کہ انسان اپنی کم ہمتی اور قوت ارادی کے ضعف کے باعث یا ذرا سی بددلی اور مایوسی یا اپنی کوشش اور محنت کے حسب منشا نتائج برآمد نہ ہوتے دیکھ کر سعی و جہد ہی سے دستکش ہو جائے اور اپنی بے عملی اور تعطل کے لیے علم اور تحقیق کے نام کو بٹا لگاتے ہوئے کسی الٹی سیدھی دلیل کا سہارا لے لے، اس لیے کہ جب فرضیت کا احساس نہیں رہے گا آدمی پسپائی اختیار کرے گا کسی بھی بددلی مایوسی کسی بھی کیفیت سے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سے بہانے تلاش کرے گا۔ اس ضمن میں واقعہ یہ کہ آیہ مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ پر جو جامع اور مدلل تحریر راقم کے قدم سے آج سے 13 سال قبل صادر ہو گئی تھی، میں اسے سراسر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا مظہر اور ایک خاص وقت کی کیفیات اور خصوصی جذبے کا مرہون منت سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے نہ صرف ان لوگوں کے حق میں سرمہ چشم بنا دے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ رکھنے کے باوجود تاحال دین کے حرکی تصور سے ناشنا ہیں، مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، لیکن اب تصور ہی اگر محدود ہے تو کیا کریں؟ تو ان کے سامنے دین کا حرکی تصور آ جائے اور محض جامد مذہبیت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ ان بہت سے پرانے رہروان حق کو بھی اپنا بھولا سبق یاد دلانے کا ذریعہ بنا دے جو کسی شخص یا جماعت کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہونے کے باعث اقامت دین کی جد و جہد ہی سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور اب مختلف گوشہائے عافیت میں پناہ لیے ہوئے ہیں تاکہ یہ بھٹکے ہوئے راہی بھی دوبارہ سوئے حرم گامزن ہو جائیں۔ یہ علامہ اقبال کے شعر کی طرف اشارہ ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بس بقیہ چھوڑ دیجئے، اب آئیے اصل ٹیکسٹ کی طرف، صفحہ 9۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن حکیم کی روشنی میں، اب اس میں جو تمہید ہے چند سطور کی، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں، خاتم النبیین ہے، اور صرف ایک رسول ہی نہیں،
آخر الرسل ہیں، اور آپ پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں، اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ یہ ایک جملہ جو ہے یہ بہت بنیادی حقیقت کو لیے ہوئے ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ختم نبوت کا لفظ بہت وسعت، یہ ختم کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی دو معنی میں آتا ہے۔ ایک شے پہلے تھی اب نہیں رہی، اور دو کوئی کام پورا ہو گیا۔ مثلا آٹا سٹن ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، پیسے تھے آٹا تھا اب، اور اسکول کا طالب کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا، کوئی کام پورا۔ یہ دونوں مفہوم ختم تھے، اور ختم نبوت کے بھی اصل میں پھر یہ دو مفہوم، ایک مفہوم یہ ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اور دوسرا مفہوم تکوین نبوت۔ اور یہ اس کو میں آپ کو اور وضاحت سے سمجھا دوں۔ ایک ہے کسی شے کا تسلسل کے ساتھ کوئی چیز ہموار طریقے پر چلی جا رہی ہے، ابرپٹلی ختم ہو گئی۔ ایک ہے ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر ختم ہوئی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبوت اس معنی میں ختم ہو گئی کہ چلی آ رہی تھی، آدم سے چلی آ رہی ہے نبوت 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 نبوت، محمد پر آ کر ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں فضیلت کی بات کون سی ہے؟ بلکہ ایک اعتبار سے نبوت نعمت ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ فضیلت کا ہوگا کہ ختم ہو جانا فضیلت ہے۔ اگر یہ ہموار کانسیپٹ ہے آپ کا تو ختم نبوت فضیلت کی شے ہے ہی نہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ نبوت درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، یہ فضیلت ہے۔ یہ جو فرق ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہے لا نبی بعدی والا، اس کی حیثیت ہے قانونی، شرعی اور فقہی، یعنی حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج، جس نے اسے مان لیا دائرہ اسلام میں۔ یہ چونکہ فقہی قانونی شرعی حیثیت سے بہت ہے، اس لیے علماء نے فارغ ہو رہی بڑھتی بڑی بڑی ضخیم کتابیں کو لکھی گئی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ محض فضیلت مرکزی کی بنیاد۔ اس پر توجہ دی، حالانکہ واقع لے کہ ختم نبوت کے لیے جو عقلی دلائل ہیں اس کا اس سے تعلق ہے۔ اس موضوع پر جب میری تقریر ہوئی تو مرزا طاہر احمد کو اس کا پورا کیسٹ کا ایک ایک لفظ کا کوٹ کر کے جواب دینا پڑا، اس لیے کہ یہ اصل جو ہے اس کے اوپر وہ میں بعد میں آپ کو اور مزید واضح کروں گا کہ جو اصل زد پڑتی ہے وہ وہاں پڑتی ہے جا کر، وہ صرف ایک فقہی قانونی اس کے اندر کچھ کی تعبیرات، نبوت کی یہ قسمیں، نبوت کی وہ قسمیں، اس کی 100 طرح کی تعویل کر کے الجھا دیتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ جو ہیں اس الجھاؤ سے نہیں نکل پاتے۔ تو پہلی بات جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صرف نبی نہیں، خاتم النبیین نہیں، صرف رسول نہیں، آخر المرسلین ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے تکمیل نبوت کے لیے، کیونکہ وہ حدیث میں نے لکھی تھی لا نبی بعدی، اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے وہ لمبی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عمارت تھی کہ جو بہت عالی شان، بہت عمدہ بنی ہوئی تھی، لیکن لوگ دیکھتے تھے اسے، ایک جگہ کچھ خلا تھا اس میں، تو لوگ حیران ہوتے تھے اتنی عالی شان عمارت یہ خلا کیوں ہے؟ جان لو وہ عمارت جو ہے نبوت کی ہے، میرے آنے سے وہ خلا پورا ہو گیا ہے۔
یہ حدیث ہے جو تکمیل نبوت و رسالت کے لیے، کہ ایک اینٹ کی جو کسر رہتی تھی لوگ حیران ہوتے تھے، اتنی عمدہ عبارت ہے، اتنا اعلیٰ، کیا بات ہے، یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہیں لگی؟ وہ اینٹ جو ہے وہ میرے آنے سے لگ گئی ہے۔ یہ ہے گویا کہ عمارت کی تکمیل کا کانسیپٹ، اس حدیث کو پیش نظر رکھیے۔ اچھا، اس سے جہاں نتیجہ میں نے نکالا آپ اس کو سمجھیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہی نہیں، خاتم النبیین ہے، اور صرف ایک رسول ہی نہیں، آخر الرسل ہیں، اور آپ پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا، اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ چنانچہ یہ دو الفاظ جو ہیں، اب چونکہ اصل میں تو میرے مخاطب جو ہیں 1 ایئر کورس کی کلاس ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ عربی اتنی تو پڑھ لی ہے، تو یہ الفاظ آپ کو حضور کے ضمن میں بار بار ملیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اکملت اکمال سے، اتممت اتمام سے، 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہی متم، متمم، متم اتمام سے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی اعلیٰ جو خصلتیں ہیں ان کی تکمیل کروں، تکمیم۔ تو اکمال و تکمیل، اتمام و تتمیم، باب افعال اور باب تفعیل، ان دونوں کو مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے مستعمل ہوں گے۔ تو آپ کی یہ اتمام اور اکمال کے الفاظ کو یہ انڈر لائن کرے۔ اب نتیجہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اس اعتبار سے غور کیا جائے کہ جہاں یہ بات قطعی اور یقینی نظر آتی ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد جملہ انبیاء اور رسل کے مقصد بعثت سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ جب آپ بھی ایک نبی ہیں، چاہے خاتم النبیین ہیں، نبی بھی تو ہے نا، تو جو بیسک ہے، جو بنیادی مقصد ہے انبیاء کا، جو تمام انبیاء کا مشترک مقصد ہوگا، وہ بھی آپ کا مقصد بعثت ہے۔ لیکن وہاں یہ بھی لازم ہے کہ آپ کی بعثت کے مقصد میں ایک اتمامی شان اور تکمیلی رنگ بھی ہو۔ اگر آپ پر ختم نبوت، اتمام نبوت، تکمیل رسالت ہوئی ہے، تو آپ کے مقصد بعثت میں بھی ایک اضافی شان ہونی چاہیے کہ جو بقیہ انبیاء کے ہاں نہ ہو، جس سے نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور امتیازی مرتبہ واضح ہو جائے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے بعثت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور قرآن حکیم بعثت انبیاء اور رسل کا عمومی اور اساسی مقصد کیا ہے، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بحیثیت خاتم النبیین اور آخر المرسلین آپ کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کیا ہے۔ تو یہ 2 حصوں میں اب ہماری گفتگو ہوگی۔ اب یہ پہلی بحث شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا پہلی تمہید جو ہے وہ صرف چند جملوں کی تھی۔ بعثت انبیاء کا اساسی مقصد، ایمانیات ثلاثہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اساسی معتقدات 3 ہیں، یعنی توحید، معاد اور رسالت۔ یا توحید ہی کو آپ ایمان باللہ سے تعبیر کریں گے، معاد ایمان بالآخرت ہے، اور ایمان بالرسالت۔ لیکن عام طور پر اس پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ان تینوں میں گہرا منطقی ربط موجود ہے، اور یہ تینوں مل کر ایک ناقابل تقسیم وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان تینوں کا اصل حاصل کیا ہے، ان کے مابین ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ فلسفیانہ منہ شگافیوں اور متکلمانہ نکتہ ترازیوں سے قطع نظر۔ اب یہ 2 الفاظ سخت آ گئے ہیں، اگر ہم فلسفے کی اصطلاحات استعمال کریں گے تو بات اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اسی طرح علم کلام کی اصطلاحات ہیں، واجب الوجود ہے، ممکن الوجود ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان اصطلاحات سے ہٹ جائیے، سادہ زبان میں سمجھیے ایمان باللہ کیا ہے۔ تو فلسفیانہ منہ شگافیوں اور متکلمانہ نکتہ ترازیوں سے قطع نظر ایمان باللہ کا اصل حاصل یہ ہے۔ اب یہاں آپ اس کو جن کی اپنی کتابیں نوٹ کر لے جائیں، نمبر 1 یہاں لکھ لیجئے، یہ آیا ہے، نمبر 1 ڈال لیجئے۔ یہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکان جو تا حد نظر ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ حادث بھی ہے اور حالک و فانی بھی۔
پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات، کون و مکان کہیں اسے، یونیورس کہیں اسے، وجود کہیں اسے، جو بھی کہیں، سلسلہ موجودات کہیں، یہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے، نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا. It has a beginning and an end. حادث قدیم کے بعد کو قابل میں آتا ہے. قدیم وہ سے جو ہمیشہ سے، قدیم ورسس حادث. اور یہ اس کے مقابلے میں ابدی ورسس حادث، ہلاک ہونے والی اور فانی. فدا بدا. نیچے آیات ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کا سب فانی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات حادث ہے، فانی ہے، نہ ہمیشہ سے ہے، یہ سادہ لفظ ہے، نہ ہمیشہ رہے گی. نمبر 2، البتہ ایک ذات ایسی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اسے اللہ کہہ لیا جائے یا الرحمن، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. قل ادعوا اللہ اعبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. القادر، الباسط، القابض، نام لیتے جائیے، ناموں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ذات وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. یہ ہے اس کا اصل بس. نو بگننگ نو اینڈ. ذات قدیم اور ہمیشہ کی. نمبر 3، اور وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے. یہ تیسرا جملہ. ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ صفات ہیں، کمالی صفات. علم ہے، ظاہر بات ہے صاحب علم کا درجہ کم علم سے یا بے علم سے اونچا ہے. قدرت ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے، طاقت نہیں ہے کم ہے. جس اچھی بات کا آپ تصور کر سکتے ہیں، جس اعلیٰ قدر کا آپ تصور کر سکتے ہیں، جس خوبی کا، حسن کا، کمال کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے. You can't count them. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تمام اچھے نام اسی کے. All attributes. اور وہ بتمام و کمال، جس کو کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں omnipotent، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، omniscient، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، omnipresent، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہر جگہ موجود. یہ صفات کمال، اس میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود. نمبر 4، وہ ہر اعتبار سے تنہا اور یکتا و تنہا ہے، یکتا ہے. نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ولا یشرک فی حکمہ احدا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ 4 جملے آپ کے ذہن میں محفوظ ہونے چاہیے ایمان باللہ کے. نمبر 1، پوری کائنات حادث ہے، فانی ہے. صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس ذات میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں. وہ تنہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا لد لہ. اس کا نہ اس کی ذات میں کوئی ساجی ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات. اب سیکنڈ پیراگراف اس کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بالحق اور الی اجل مسمى تخلیق فرمائی. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تخلیق بالحق، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. آپ سورۃ تغابن میں یہ پڑھ چکے ہیں آیت.
یعنی یہ کائنات جو ہے اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے نہیں کی ہے، کوئی پیس ٹائم اور کوئی ہابی کے طور پر نہیں ہے، یہ بڑی سنجیدہ تخلیق ہے، با مقصد ہے، اس کی ہر شے کے پیچھے حکمت کار فرما ہے، یہ ایک ارادے کے تحت وجود میں آئی ہے، ایک حکیم ہستی کا ارادہ ہے کہ جس کے تحت اس کی تخلیق ہوئی ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کسی کھلندرے کا کھیل نہیں ہے، اور الی اجل مسمى، ایک معین مدت تک کے لیے۔ یہ بات جو ہے الحمدللہ کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ فزکس جو ہے نیوٹونین دور کی فزکس تو کچھ اور تھی، میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ابدی تھا اور ازلی تھا، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، یہ کائنات ایک گیون ٹائم پر شروع ہوئی ہے، بگ بینگ، اٹ ہیڈ اے بگننگ۔ وہ بگ بینگ بھی اصل میں ان کی نظر وہیں تک پہنچی ہے، اس سے پہلے کا بھی ایک بگ بینگ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ میرا اپنا جو ہے ایک تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس میں جو میرا اپنا ایک موقف ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سائنس مانتی ہے کہ اٹ ہیز اے بگننگ ناؤ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے، بلکہ یہ کہ یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، اسپائرل فارم کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری بات وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت میں آ کر اس کی ایکسپینشن رک جائے گی اور ریٹریکٹ کرنا شروع کر دے گی، اسی ساتھ سے ہو کے it will again be reduced to a dot، جیسے کہ بہت سی گیلیکسیز جو ہیں وہ بلیک ہولز کی شکل اختیار کر چکی، بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہو گئی، ان کا وجود نہیں رہا، لیکن یہ کہ وہ ایک اسپائرل کی طرح ایک چیز پھیلتی چلی گئی اور اس کے بعد سکڑ کر پھر واپس ایک منہ پر گئی۔ تو سائنس بھی جو ہے، یہ آئنسٹائن ایرا کی سائنس، وہ ان دونوں الفاظ کو اب تسلیم کر چکی ہے کہ یہ الی اجل مسمى ہے اور اس کی کریشن کا ایک وقت ہے۔ دوسرا جملہ اس میں اب اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس سلسلہ تخلیق کا مرتبہ کمال ہے انسان۔ مین از دی ماسٹر پیس آف ڈیوائن کریشن، اٹس دی کلائمیکس آف ڈیوائن کریشن۔ یہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے، جیسے اور تخلیق ہے جیسے ایسی شاید انسان ہے، نہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اور حدیث میں جس طرح کے الفاظ آئے ہیں، جس سے اللہ نے اپنی صورت پر تخلیق فرمایا، یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، بائبل میں ہے، and God created man in his own image، بائبل میں ہے اور حدیث میں موجود ہیں، نیچے حوالہ موجود ہے، شیخین متفق علیہ حدیث ہے، مسلم اور بخاری دونوں کی، عن ابی ہریرہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، آدم کو اللہ نے اپنی شکل پر بنایا ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا مفہوم کیا ہے یہ بھی پھر کسی بات میں بتا دوں گا آپ کو، ابھی صرف اس نکتے کو پوری طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ کلائمیکس آف کریشن۔ کہیں کہا جاتا ہے خلقتہ بیدیہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو، کہیں فرمایا جاتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور سب سے آخری بات یہ، تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا، اب کسر کون سی رہ گئی؟ جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، اسرائیل ہوں، سب کے سب۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، 3 دفعہ تکرار ہے یہ، سجد الملائکہ، الملائکہ حصر ہے تمام فرشتے، کلہم اس کے بدل کے طور پر پھر آ گیا سب کے سب، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی ان میں سے ایکسیپشن رہ گیا، اجمعون، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون۔ یہ ہے انسان، انسان کی عظمت، اپنی خودی پہچان، وہ غافل انسان، اگر انسان کی عظمت کو نہیں پہچانیں گے تو اگلی ہماری پوری بحث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، 2 جگہ قرآن مجید میں ہے، 2 جگہ تو ایگزیکٹ ورس وہی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب روحی کے اندر تو سیدھی سیدھی ضمیر متکلم ہے، روحی، میری روح، میں اس میں سے پھونکوں، کہیں روح ہی بھی ہے جیسے کہ سورہ سجدہ میں ہے، لیکن 2 جگہ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اسے اپنی خلافت و نیابت سے سرفراز فرما دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
گویا اسے ایک اعتبار سے جملہ مراتب تنزل کا حاصل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، بقول حضرت بیدل ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ اب یہ شعر میں اگر سمجھانے لگا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ دیکھیے دو الفاظ ہیں، تنزلات، یہ علم کلام کی ایک اصطلاح ہے کہ ذات باری تعالی وراء الورا وراء الورا، بہت بلند و بالا، انتہائی لطیف، اور یہ کائنات نہایت کثیف۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، پستی کا عالم۔ تو انہوں نے تنزلات ستہ کا فلسفہ مرتب کیا، ذات بعت، پھر ذات احدیت واحدیت ہوتے ہوتے درجہ بدرجہ تنزل ہوا ہے، تنزل ہو کر یہ عالم عناصر جو ہے وجود میں آ گیا ہے۔ میں بھی تنزل کا قائل ہوں، لیکن ان تنزلات ستہ کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ان کی کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے۔ میرے نزدیک تین تنزلات ہیں۔ ذات باری تنزل سے ماورا ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ خود تنزل اختیار کرے۔ میرے نزدیک یہ خسف ہے، یہ البتہ اس کا ایک امر کن ہے۔ اس امر کن نے ایک بسیط نور کی شکل اختیار کی۔ بسیط اور خلق نور، اس بسیط اور خلق نور میں پھر ایک ایکسپوریئر ہوا ہے، اور بہت ہیٹ کی انتہا، ٹریلینز ڈگریز آف فارنہائٹ، وہ مادہ پیدا ہوا ہے، فوٹونز، وہ جو پارٹیکلز ہیں۔ یہ ہے نمبر دو۔ اور نمبر تین، پھر یہ اناری پرے ٹھنڈے کڑے، ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے، اوپر کرسٹا، اس کرسٹ سے پھر یہ تیسرا، اس لیول پر جو مفروض پیدا کی گئی وہ ارواح انسانیہ اور سب سے بڑی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ، یہ نور سے یہ ناری دور جو ہے، اس دور میں جنات پیدا ہوئے، اور یہ خاکی دور جو ہے، اس سے نباتات اور حیوانات۔ ان حیوانات میں جو بھی کا حیوان انسان، ہومو سیپٹکس، اس انسان کے ساتھ روح انسانی لاگ کی گئی۔ یہ اب اس اعتبار سے دیکھیے، ہر دو عالم خاک شد، تنزلات کتنے ہوئے؟ نور بسیط نے نار کی شکل اختیار کی، نار ٹھنڈی ہو کر خاک بنی، تو یہاں سے نقش آدمی بننا شروع ہوا، زمینی نباتات اور حیوانات کا آغاز ہوا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی۔ اب چونکہ دوسرا مصرع اس کا اور ایک فلسفے کی اصطلاح کو، اے بہار نیستی، چونکہ دوسری بات یہ ہے کہ باقی پوری کائنات اگرچہ نظر آتی ہے نہیں، حقیقت میں ذات صرف اللہ کی، ہم نیست ہیں، تو بہار نیست، اس نیستی کی سب سے اونچی شخصیت ہم ہیں، ورنہ تو اصل تو ہست جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ باقی تو یہ کل ما فی الکون وہم و خیال و کوشن فی المرایا و ضلال، لیکن اس نیستی کی بہار انسان ہے، نیستی کا کلائمیکس انسان ہے۔ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، تجھے وجود میں لانے کے لیے اس پوری کائنات کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں،
ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ میرزا عبد القادر بے دل۔ اور ایک دوسرے پہلو سے پورے سلسلہ ارتقاء کا نقطہ عروج بھی ہے۔ یہ نقطہ ارتقاء کیا ہوا ہے؟ یہ جو دنیا میں خاکی عادت ثانی میں نباتات بڑھے، بڑھتے بڑھتے تو یہ ہومو سیپینس تک پہنچا، تو اس ہومو سیپینس نے وہ ثابت کی گئی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بنا، یہ عالم امر تھے اور یہ عالم خلق۔ اللہ کے سوا صرف تھے کائنات میں ہستی ہے جس پہ دونوں عالم دما۔ جنات صرف عالم خلق کے شہ نہو نے، حیوانات صرف عالم قلبی شہ نہو نے۔ یا تو امر اور اللہ دہو خلق و امر، خلق اور امر دے دو، یا میں جمع ہے دعوے داری کا، اور یا صرف انسان دے کہ اس کی روح جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ اور اس کا جسد جو ہے، اس کا جسم جو ہے وہ عالم خلق کی شے ہے۔ بے یدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ صرف ایک ہی کریشن ہے جس میں یہ عالم امر اور عالم خلق دونوں جمع ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب چلیے ایمان بالآخرہ، صاف کرو بھائی۔ ایمان بالآخرت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی یہ موجودہ دنیاوی زندگی ہی کل زندگی نہیں، بلکہ یہ تو اس کی اصل زندگی کا حقیر سا آغاز ہے۔ حقیر سا آغاز، انڈر لائن کیجیے۔ اس کی کتاب حیات کا مختصر سا دیباچہ اور مقدمہ، یا اس کے سفر حیات کا محض ایک آزمائشی اور امتحانی وقفہ، بقول علامہ اقبال مرحوم، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور قرآن مجید نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، صرف آخرت کا عقیدہ رکھ لینا اور بات ہے، اس کی ریشیو پروپورشن وہ ذہن میں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ اصل کتاب زندگی تو یہ ہے، اس کے ساتھ ضمیمہ بھی لگا ہوا ہے آخرت کا، it's an appendix, nothing more۔ 1,00,000 میں 99,999 آدمی آپ کو ملے گا جو آخرت کو مانتا ہے صرف ایک ضمیمے کے طور پر۔ یہ تصور، یہ تو دیباچہ ہے، اصل زندگی وہ ہے کس کے پاس ہے؟ اور یہ زندگی ہو جائے تو انسان کی سوچ میں عظیم انقلاب نہیں آ جائے؟ کہاں وہ شارٹ سائٹڈنس، یہاں کا تھوڑا سا لاس ہو گیا، کمر ٹوٹ گئی، تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی، پھولے نہیں سما رہے۔ کہاں یہ کہ زندگی جاوداں پیہم دواں اور دم جواں ہے زندگی، تو اسے پیمان آئی امروز و فردا سے نلا۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حیا، حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ موت فنا یا معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کو نقل مکانی کا نام ہے، جس کی پہلی اور عارضی منزل ہے عالم برزخ، جس کا آغاز موت کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، اور دوسری اور مستقل منزل ہے عالم آخرت، جس کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا و جنت و دوزخ، سب اسی ایمان بالآخرت کی تفاصیل ہیں بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت عظیم خطبہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو احادیث کے مجموعے ہیں ان میں یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف نہج البلاغہ میں، جو جس کی حیثیت زیادہ جو مسلم ہے وہ اہل تشیع کے ہاں مسلم ہے، نہج البلاغہ میں حضور کا یہ خطبہ دیا گیا ہے، اور میں تقریباً 99% شور ہوں
کہ یہ خطبہ حضور نے اس وقت دیا ہے جب کہ حکم آیا تھا آپ کو کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کر لو، خاندان پورا بنو ہاشم کا خاندان جمع ہو گئے، کھانا کھلایا۔ اب حضور کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے شور مچا دیا، چلے گئے، سنی نہیں بات۔ کچھ دنوں کا پھر درمیان میں وقفہ ڈال کے حضور نے پھر فرمایا علی سے کہ پھر اہتمام کرو۔ پھر دعوت کا اہتمام ہوا، کھانا کھایا، اب آپ کھڑے ہوئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آ گئی ہوگی، 2 مرتبہ روٹی کھا لی ہے تو اب تو بہرحال بات سن ہی لیں۔ تو حضور نے وہ خطبہ یہ دیا۔ بدقسمتی سے میں حیران ہوں، یہاں پہ چونکہ صرف آخرت کی بحث تھی تو میں نے 2/3 خطبہ تو یہی ہے، لیکن 1/3 خطبہ جو اس سے پہلے کا وہ بھی میں آپ کو ابھی لکھوا دیتا ہوں۔ ویسے میری کتابچہ جو ہے دعوت اللہ، اس میں وہ پورا خطبہ موجود ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ یہ خطبہ جو ہے، اور چونکہ یہ بنو ہاشم کی دعوت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشمی کو تو چشم و چراغ ہے نا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کے حافظے میں کہیں محفوظ رہ گئی ہے شے۔ ہمارے ہاں وہ روایت، اس لیے کہ محدثین تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شے جو ہے اس کی روایت کیا ہے، اس کا ثبوت کتنا ہے۔ اگر کوئی شے روایت پر پوری نہ اترے تو وہ تو نہیں لیں گے اس کو، لیکن اس انتہائی حکیمانہ خطبہ ہے۔ پہلا جملہ سنیے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، لوگوں کسی قافلے کا راہبر قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ رائد اصل میں کہتے تھے کہ جب سفر کرتے تھے صحرا میں تو اب چونکہ پتہ نہیں آگے منزل کہاں ہے، پانی کہاں ہے، کوئی نخلستان کتنے فاصلے پر ہے، کہیں ایسی کہیں ادھر ادھر آدمی بھٹک جائے تو پھر تو گیا، بس موت ہی موت ہے پھر تو اگلی منزل کا تعین کرنے والا جو شخص ہوتا تھا، جسے معلوم ہوتا تھا راستہ، وہ رائد کہلاتا تھا، اور وہ معتمد ترین انسان ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس پر کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو حضور نے وہ لفظ استعمال کیا، کبھی آج تک کسی رائد نے دھوکہ دیا اپنے قافلے، یا آپ نے اپنے لیے تشبیہ اختیار کی ہے کہ قافلہ انسانی کے رائد کی حیثیت میری ہے، میں تمہیں اگلی منزل کی خبر دینے آیا۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، اور بلاغت کی انتہا ہے، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے تو کبھی نہ بولتا، اور بالفرض اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں تو کبھی نہ دیتا۔ بھائیون کے چنکن میرے اپنے رشتہ دار ہو، میرے عزیز ہو۔ اس کے بعد آپ نے شروع کی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید ایک میں آ گئی دلے میں۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پورے نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ گویا کہ ایک جملے میں توحید، ایک جملے میں معاد، اور ایک جملے میں رسالت۔ اب یہ دیکھیے معاد پر کتنی لمبی بات ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور برا بدلہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے خطبہ، یہ ہے گویا کہ معاد کی شرح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاضل فرما دی۔ اب ان کا ربط کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ ایمان باللہ، ایمان بالطاغوت، مبدأ بات، انا للہ
وَقِنَّا بِالْعِقْرَى. یہ مبدا و معاد دعی. اور یہ مبدا و معاد ایک چھوٹی سی کتاب ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف. اب پڑھیے. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت باہم مل کر مبدأ و معاد یا حیات انسانی کی ابتدا و انتہا کے علم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ مبدأ اور معاد کیا ہے گرامر میں؟ 1 year کورس. گرامر میں کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ ہیں؟ کون سا اسم؟ ظرف. تو کہ فوراً بول دیا کریں نا. اب آپ لوگ مبدا، بدا شروع، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے. مبدا و معاد یا حیات انسانی کی ابتدا و انتہا کے علم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ان سے سفر حیات کے آغاز و انجام کا تعین ہو جاتا ہے. بفہوائے الفاظ قرآنی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ذرا کچھ فلسفیانہ اور ادیبانہ بحث ہے، اس پر ذرا توجہ کیجیے. واقعہ یہ ہے کہ مبدا و معاد کے اس علم کے بغیر انسان کی حالت یا تو اس مسافر کی سی ہے جسے کسی افتاد کے باعث نہ تو یہ یاد رہے کہ اس نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا، نہ یہ یاد رہے کہ اس کے سفر کی منزل کون سی ہے. یہ ذرا اب آپ امیجن کیجئے اور اپنے اوپر طاری کیجئے کیفیت. فرض کیجئے کہ آپ کراچی جا رہے ہیں، آپ خیبر میل میں بیٹھ گئے یا تیز گام میں بیٹھ گئے. کوئی نہ کوئی کام ہے وہاں جو کرنا ہے، کہاں جا کے ٹھہرنا ہے، وہ سب آپ کے ذہن میں ہے. آپ کا گھر لاہور میں ہے، بچے ہیں وہاں، یہ ہے وہ ہے، سب ذہن میں ہے. فرض کیجئے کہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی ٹرنک اوپر سے گرا آپ کے سر پر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یادداشت ختم ہوا. کچھ یاد نہیں میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں میرا گھر ہے، جا کہاں رہا ہوں، سفر کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. لاس آف میموری. اب وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ اتر رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے. اس کیفیت کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر طاری کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایسی شدید الجھن ہوگی انسان کو. مجھ پر یہ کیفیت کئی گھنٹے رہی ہے. یہ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے تحریر میں. یہ کوئی 12 سے 14 دسمبر 1970 کی بات ہے. جدے میں مجھ پر یہ چند گھنٹے کیفیت رہی ہے. میری میموری بالکل ختم ہو گئی. وہ جو وقت مجھ پر جس کوفت کا گزرا ہے، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا. 1-2 مرتبہ پھر ہوا ہے چھوٹا سا جھٹکا. بعد میں بتایا گیا کہ وہ کوئی بلڈ سپلائی کا معاملہ برین کا ہو. بہرحال وہ کیا ہے، فزیولوجی پیتھولوجی، اس کو چھوڑ دیجئے آپ. میں تو اس کیفیت کو چاہتا ہوں اسے. اور ابھی چند دنوں پہلے بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ کیفیت میری تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کئی گھنٹے مسلسل تھے. یہ کیفیت ہے انسان کی اصل میں. پیدا ہو گیا ہے، آنکھ کھولی ہے، سب لوگ دوڑ رہے ہیں ایک طرف کو، تم بھی دوڑو. سب گھر بنا رہے ہیں، سب شادی کر رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں، سب وہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو. کیا منزل ہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں کا مسافر ہوں، کچھ پتہ نہیں. بیفور برتھ کچھ تھا، کہاں سے آ گیا، بورڈ فرام دی بلو، جا کہاں رہا ہوں. Is that the end of my existence؟ بس فرق کیا ہے، صرف یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک جہاز ہوتا ہے سمندری، اس میں کوئی ٹی وی لاؤنج بھی ہے، اس میں کوئی وہ کھیلنے کی جگہ بھی ہے. وہاں آپ کی میموری بھی اگر ختم ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، آپ لگے رہیں گے کام میں، اس لیے کہ وہ تو ساری دلچسپیاں ہیں. یہی ہمارا حال ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں، کچھ دلچسپیاں ہیں، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے، کچھ اس کی محبت ہے، کچھ اس کی کشش ہے، کچھ وہ کھینچ رہا ہے، کچھ اس کی طرف جو ہے رجحان ہے. اس میں آدمی جو ہے لٹاپین ہے، باقی کچھ پتہ نہیں. کہاں کا مسافر ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں جا رہا ہوں، کچھ پتہ.
یہ ہے وہ شعر، ہم تو فانی جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ یا غالب نے کہا ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے رکے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ اس حال میں انسان بغیر کسی منزل مقصود کے تعین کے، محض بطن و فرج کے تقاضوں سے مجبور ہو کر گویا پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے زندگی بسر کر دیتا۔ اس جملے کو انڈر لائن کر لیجئے، وائی ڈو یو لیو؟ اتنی مشقت آدمی جھیلتا ہے، صدمے برداشت کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، کیوں زندہ ہے انسان؟ وائی شوڈ آئی لیو؟ یہی وجہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ ذہین آدمی خودکشی کر لیتا، زیادہ حساس آدمی، زیادہ ذہین آدمی خودکشی کرتا، ڈل آدمی تو نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے، اس لیے کہ یہ صرف پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ سیکس ہے، شادی بیاہ کچھ نہ کچھ ہوگا، شادی بیاہ ہو گئی تو اب بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اب ان کی محبت ہے، ان سب میں لٹا پین آدمی جو ہے وہ گویا کہ زندگی اسے بسر کر رہی ہے، وہ زندگی کو نہیں بسر کر رہا۔ He is made to live. He is not living. یہ ہے قرآن مجید کی آیت، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ذرا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے زمین پر، اور ایک وہ ہے جو سیدھا کھڑا ہے اور صراط مستقیم اس کے سامنے ہے۔ ایک وہ ہے جو اس راستے پر چل رہا ہے، اسے معلوم ہے مبدا کیا ہے، بات کیا ہے، کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں۔ جیسے اقبال نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے ویسے، اس لیے کہ اس ایک مسئلے کو زیادہ اس نے کھولنا نہیں چاہا غالباً۔ کیا شروع میں کیا لفظ ہے کہ میں کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس سوچ میں رہتا ہوں، میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ کم سے کم یہ بھی سامنے ہو، چلیے پھر بھی کوئی نہ کوئی ہدف تو ہے نا۔ منزل ما کبریاست، میری منزل ذات باری تعالی ہے۔ معلوم ہوا نا کہ میری ایک منزل ہے، میرا ایک مقصود ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ آخرت کو کہہ لیجیے، اللہ کو کہہ لیجیے، لا یرجون لقانا، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جنہیں کو پتہ ہی کس لیے جی رہے ہیں۔ تو خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ ویسے اس کا علم بھی قرآن نے دیا ہے، لیکن اس کو خفی رکھا۔ یہ بہت زیادہ جو فلسفیانہ ذہن کے لوگ ہیں صرف ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ تو ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے کہ میری مات کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میں جا کدھر رہا ہوں۔ وداؤٹ دی سینس آف ڈائریکشن اس کا سفر کیا ہے؟ بے معنی پھر زندگی اسے گزار رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہا، یا پھر اس کی کیفیت اس پتنگ کی سی ہے جس کی ڈور کٹ چکی ہو اور اب وہ محض ہوا کے رحم و کرم پر ہو کہ جہاں چاہے اسے لے جائے۔ از روح تمثیل قرآنی فکانما خر من السماء فتخطف الطیر وتهوی به الريح في مكان صحیح۔ کسی کو بلندی سے کسی نے پھینک دیا ہے، اب یا تو پرندے جو ہیں اسے اچک کر لے جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ ہوا جو ہے کوئی تیز و تند سے لے جا کر کسی کھائی میں گرائے گی۔ اب دیکھیے مصرع، اور اس نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ گویا لا ادریت، ایگنوسٹسزم اور ارتیابیت، سکیپٹسزم کے سوا انسان کے پاس اور کچھ رہ ہی نہیں جاتا، جس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ وہ خود اپنی ہستی اور وجود کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ گویا رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ یہ نیچے نوٹ پڑی، اصل میں شاد عظیم آبادی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے یہ۔ شاد عظیم آبادی نے انسان کی اسی ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ جسے فانی بدایونی نے اپنی منطقی انتہا تک پہنچا دیا، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ This is called skepticism and agnosticism.
اور فلسفہ محض کی آخری منزل یہی ہے. فلسفہ محض میں کسے کہتا ہوں اس کو سمجھ لیجئے. دو چیزیں ہیں، ایک لاجک اور ایک دوسری چیز ہے جسے انٹیوشن کہہ سکتے ہیں آپ. کسی انٹیوشن کی آخری شکل ودی. اگر آپ صرف لاجک پر دار و مدار رکھیں گے تو فلسفے کی انتہا ہے لا ادریت یا اتیابیت کہ کس نقصد و نقشاید بحکمت ہی معمارہ. آج تک کوئی اس بتھی کو سلجھا ہی نہیں سکا. Agnosticism, we don't know anything. We can't know anything. یا ارتیابیت، تشکک، it's all doubtful. Well, لیکن البتہ جب اس کے ساتھ میں انٹیوشن شامل ہوتا ہے اور پھر وہی کانوں کو بیتا ہے، یہ حکمت فریدی کراس. لیکن یہ کہ فلسفہ محض جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہے جو صرف لاجک کی بنیاد پر اٹھے. اس کی آخری انتہا سوائے اسکیپٹسزم اور ایگنوسٹسزم کا کچھ نہیں ہے. ذرا ادھر والا حصہ صاف کرو، صرف یہ مبدا و بات رہنے دینا. اب ہم تیسری چیز کی طرف آ رہے ہیں، لیکن بنیادی سوال پہلے سمجھ لیجئے. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کے صحیح جواب ہی پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ایمان بالرسالت کے صحیح منطقی ربط کے فہم و ادراک کا دار و مدار ہے. یعنی یہ کہ انسان سے آخرت میں حساب کس بنیاد پر لیا جائے گا. گویا بالفاظ دیگر محاسبہ اخروی کی اساسات کیا ہیں. دیکھیں موٹی سی بات یہ ہے، اگر یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے اور اس کا محاسبہ ہونا ہے، نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، تو امتحان جو ہوتا ہے کچھ سکھا کر پھر لیا جاتا ہے. کچھ پڑھایا ہو، سکھایا ہو تو اتار لیجیے، یا کچھ دے کر لیا جاتا ہے. کسی بچے کو 10 روپے کا نوٹ دیجیے اور دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے. فوراً دہی بڑے کی دکان کی طرف جاتا ہے یا کہیں کسی رسالوں کتابوں کی دکان کی طرف جاتا ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی کیا اس کا ٹیمپرامنٹ ہے، کیا ایپٹیچیوڈ ہے، کیا رجحان ہے، پتہ چل جائے گا. کچھ دے کر کچھ پڑھا کر آپ امتحان لے سکتے ہیں. تو کیا پڑھایا ہے ہمیں، کیا دیا ہے؟ یہ ہے یہاں پر یہ ٹی بنے گی. یہ کوشچن ہے کہ جو مبدا و معاد کو جوڑتا ہے آپس میں. کن چیزوں کی بنیاد پر امتحان ہے؟ محاسبہ ہے تو کس بنیاد پر ہے، کس اساس پر ہے؟ اب یہ پڑھیے. مطالعہ قرآن حکیم سے اس کا جو جواب سامنے آتا ہے اسے ایک جملے میں تو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ انسان اولاً اور اصلاً تو مسئول ہے ان استعدادات فطریہ یا لطائف اصلیہ کی بنیاد پر جو ہر انسان میں ودیعت کیے گئے ہیں، جیسے سمع و بصر، عقل و شعور، تفکر و اعتبار، یا لطیفہ نفس، لطیفہ قلب اور لطیفہ روح. اور ثانیاً اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتمام حجت کا اہتمام کیا ہے بذریعہ اجرائے وحی و انزال کتب و بعثت انبیاء و ارسال رسل. گویا کہ اساسات جو ہیں محاسبہ اخروی کی دو ہیں، اساسی بنیادی اور اتمامی. پہلی بات یہ تمہیں آنکھ دی، تمہیں کان دیے، تمہیں عقل دی، تمہیں دل کے اندر بھی کچھ صلاحیت دی. وہ بات بھی اب پڑھیں گے ہم کیا کچھ دیا ہے، جیون کیا ہے. ان چیزوں کی بنا پر ہر انسان مسئول ہے، چاہے کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نہ بھیجی جاتی. یہاں مسئلہ حل کر لیجئے. لوگوں کو بڑا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جن کے پاس رسول نہیں آیا ان کا کیا ہوگا؟ وہی مسئول ہی. ان سے رسول کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے رسول کی دعوت مانی کہ نہیں مانی. اسے یہ تو سوال ہوگا نا کہ تمہاری عقل، تمہاری فطرت، تمہیں جو کچھ ہم نے سمجھ دی تھی اس کو تم نے استعمال کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا، وحی بھیج دی، کتاب نازل کر دی، معجزات دکھا دیے، اب گویا کہ اتمام ہو گیا. اب کوئی عذر باقی نہیں، کوئی عذر قابل سنوائی نہیں، قابل پذیرائی نہیں.
اسی لیے رسولوں کی آمد کے بعد قوموں کے ساتھ رعایت نہیں کی گئی. رسولوں کی آمد کے بعد بھی اگر قومیں جو ہے گمراہی پر رہی تو ہلاک کر دی گئی. خلاص نو کنسیشن whatsoever. تمہیں عقل دی تھی، سمع و بصر سے نوازا تھا، تمہیں دل دیا تھا، تمہیں کیا کیا دیا تھا وہ بھی باتیں ہم گنیں گے، وہ جو ہے لطائف اصلیہ، یہ سب کچھ دیا تھا. پھر رسول بھیج دیا، معجزے دکھا دیے، کتاب اتار دی، وحی ہو گئی. رسول اپنی شخصیت میں اللہ کی ننگی برہان اور یا نذیر، اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں ابو ڈاؤٹ. اس کے باوجود معلوم ہوا تمہارے اندر اب کوئی خیر نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. جیسے کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے، ایسے ہی قوم نوح ختم، قوم ہود ختم، قوم صالح ختم، قوم لوط ختم، قوم شعیب ختم، آل فرعون ختم. نسیم منسیہ، جیسے کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، ایسے ہو گئے جیسے کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے قصر نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، بسنے والے کا کوئی وجود نہیں ہے. کیوں کہ آخری حجت کے بعد بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر سرے سے کوئی خیر نہیں. تو محاسبہ اخروی کی دو اساسات، اساسی بنیادی اور تکمیلی. نبوت کا تعلق تکمیلی سے ہے، لیکن پہلے اساسی سمجھیے. دیکھیے ہمارے ہاں جیسا میں نے عرض کیا تھا نا کہ تنزلات ستہ متکلمین مانتے ہیں، میں صرف 3 مانتا ہوں، جس کی کہ سائنس کے ساتھ کوریلیشن ہوئی ہے، کولابریشن ہوئی ہے، جس کے ساتھ کے سارے نظریات جدید جو ہیں اس کے ساتھ بالکل منسلک ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. لیکن اسی طریقے سے ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں وہ بھی لطائف خمسہ یا لطائف ستہ مانتے ہیں. 3 تو وہی ہے جو یہاں لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح. لیکن پھر لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی، 3، اور میں ان 3 میں سے کسی کو نہیں مانتا، صرف ان 3 کو مانتا. اور یہ 3 وہ ہیں کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہیں، شد و مت سے آئے ہیں، اور یہی 3 وہ ہیں کہ جس کا مشاہدہ فرائیڈ نے بھی کیا ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ ڈیپ انسائٹ، ایکیوٹ آبزرویشن ہیومن سائیکالوجی کی اس دور میں فرائیڈ کو حاصل تھی. اگرچہ وہ غلط رخ پر چڑھا گیا، اس نے بہت طرف نظریات بیان کر دیے، لیکن ایکویٹی آف ویژن جس کو کہتے ہیں، ایکیوٹنس آف آبزرویشن ہے، کوئی اسے عابد کیا. وہ بھی 3 کی بات کرتا ہے، اٹ اور لیبیڈو، ایگو اینڈ سپر ایگو. قرآن نے بھی 3 کی بات کی، نفس، قلب اور روح. باقی خفی افکار الفاظ کہیں کہیں آ گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لطائف کی نہیں ہے. انسان کے متذکرہ بالا لطائف ثلاثہ میں سے ادنا ترین لطیفہ نفس ہے، جس کے اعتبار سے بلا شبہ انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے اور جو بالکلیہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ اس کا رجحان اصلی عالم اسفل ہی کی جانب ہے، اور اس کی گہرائیوں میں واقعتاً امارۃ بالسوء ہی کا طوفان موجزن ہے، جس کا ایک پہلو سے مشاہدہ کیا مارکس نے یعنی پیٹ، دوسری جانب سے مشاہدہ کیا فرائیڈ نے یعنی جنس، تیسری طرف سے مطالعہ کیا ایڈلر نے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، اور یہی ہے وجود انسانی کا وہ جانب اسفل جس کے بارے میں کچھ حقائق منکشف ہوئے ڈارون پر. یہ جو انسان کا وجود حیوانی ہے، اس وجود حیوانی کا بھی ایک خلاصہ ہے جس کو ہم لطیفہ نفس کہیں گے. اس کو یوں سمجھیے، گھوڑے میں بھی یہ دماغ ہے یا نہیں؟ آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ کان ہے کہ نہیں؟ سونگتا ہے کہ نہیں؟ یہ تمام حواس جو ہمارے پاس ہیں حیوانات میں ہیں. بعض حیوانات میں یہ حواس ہم سے کہیں زیادہ تیز ہے. کتنے حیوانات ہیں جن کی سائٹ ہم سے بہت تیز ہے. ایسے حیوانات ہیں جو جن کو دیکھنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت نہیں، ایسے جن کی سماعت بہت تیز ہے، انسان کو ابھی پتہ بھی نہیں چلا اور گھوڑے کی کنکریاں جو ہیں کھڑی ہو گئی، اسے پتہ چل گیا کہ کہیں کوئی ہے گڑبڑ، اس کا اینٹینا جو ہے وہ سیدھا ہو گیا. آخر کیا وجہ؟ تو حیوان جو ہے اس کے اندر بھی یہ دماغ ہے، انفر کرتا ہے وہ. اس کی میں نے بہت سادہ مثال بارہا دی ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ میرا مشاہدہ تھا. وہ
ایک کیڑا جیسے سیگمنٹڈ سے کیڑے ہوتے ہیں یہ، اور اس پہ وہ رواں سا بھی تھا، وہ چل رہا تھا زمین پر، میں نے تنکا آگے رکھ دیا، اس نے ڈائریکشن اپنی موڑ لی، پھر آگے رکھا، پھر ڈائریکشن موڑ لی، تیسری مرتبہ پھر آگے رکھا، پھر ڈائریکشن موڑ لی، چوتھی مرتبہ آگے رکھا تو اس تنکے کے اوپر سے گزرا۔ ناؤ اینالائز، پرسیپشن بھی پوری ہے، انٹیلیجنس ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ آبسٹرکشن ہے میرے راستے میں، عقل ہے کہ یہ سوچے کہ مجھے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، 3 دفعہ ایوائڈ کیا ہے، چوتھی مرتبہ اس نے طے کر لیا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو جس کو ہم ول کہتے ہیں، قوت ارادی، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کیڑے کے اندر موجود ہیں۔ یہی بہت اونچی شکل میں انسان میں، فرق صرف یہاں کوانٹٹی کا ہوگا، کوالٹی کا کوئی فرق نہیں۔ یہ ہیومن برین یہ جتنا ڈیولپ ہوا ہے اس کے یہ، لیکن یہ اٹس آل کوانٹیٹیو ناٹ کوالیٹیٹیو۔ حیوان کے اندر یہ سارے چیزیں موجود، وہی انسان لوگ بھی، اس کا خلاصہ لطیفہ نفس ہے۔ پھر حیوان کو اپنے وجود کے لیے جو بیسک انسٹنکٹس درکار ہیں، اسی سے اس کی زندگی ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا، کوئی نہ کوئی سیکشول ارج ہے، کوئی گھروندا، کوئی چھت اوپر، کوئی گھونسلہ، بے کا گھونسلہ ہو، چاہے وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ جانوروں کے بھٹ ہیں اور پرندوں کے گھونسلے ہیں، ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، تو ہر ہے یہ انسٹنکٹس ہیں۔ تو ان بیسک انسٹنکٹس اور اس کے ساتھ سم و بصر اور فؤاد، اس کو عید کر لیجیے۔ بنیادی جبلتیں، جمع ہوا، یہ لطیفہ یہاں نوٹ کر لیجئے۔ فؤاد کا عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے، میں اسے ڈفر کر رہا ہوں۔ فؤاد کا عام طور پر ترجمہ بھی کیا، یہ نزدیک بولا فواد فائدے سے ڈونا، فائدہ ہوتا ہے کسی سے توشہ حاصل کرنے کا۔ گوشت فعید کہلاتا ہے جبکہ اسے خوب بھون کے روسٹ کر لیا جائے، اس میں سے لیکوڈز وغیرہ نکل جائیں تو وہ فعید ہے، یعنی پروسیس کر لینا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، آبزرویشن، ہیئرنگ، اور اس کے ساتھ مزید، کیونکہ باقی 3 چیزیں ہمارے ہاں بہت ثانوی ہو گئی ہیں، حیوانات میں وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ سینس آف ٹچ، سینس آف ٹیسٹ، سینس آف اسمیل، حواس خمسہ اس لیے کہلاتے ہیں۔ حیوانات میں یہ ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ ہمارے ہاں آ کر اصل ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ان السمع والبصر، لیکن اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرنے والا یہ دماغ ہے، اس سے انفر کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نہیں آپ؟ اب جو گرامر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں منتخب نصاب، سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں میں جو آیا ہے، یہ پہنچ گئے؟ نہیں پہنچ، خیر ویسے تو پڑھ چکے ہیں نا۔ یہ ہے لطیفہ نفس، اور ماڈرن سائیکالوجی ساری اسی سے بحث کرتی ہے، نتھنگ ایلس، لہذا نفسیات اس کے لیے لفظ بالکل صحیح ہے۔ اب کسی کو اس میں سیکشول ارج زیادہ ڈومینیٹنگ نظر آئی، فرائڈ صاحب کو، کسی کو اس میں پیٹ کی ارج جو ہے زیادہ نظر آئی، مارکس صاحب کو، حب تفوق نظر آیا ایڈلر کو، یا میکڈوگل کو صرف یہی ہے کہ یہ میکینکس کا ایک پروسیس ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہیومن پرسنالٹی از نتھنگ بٹ دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز انٹو انوائرمنٹل فیکٹرز، نتھنگ ایلس۔ بہرحال پوری مغربی سائیکالوجی صرف اس لطیفہ نفس سے بحث کرتی ہے، اس سے آگے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ لطیفہ نفس ہوا۔ اب آئیے لطیفہ روح، اور بالکل دوسری انتہا پر ہے لطیفہ روح، جس کی نسبت ہے خود ذات باری تعالیٰ کی طرف۔
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ حجر اور سورہ صاد دو جگہ آیا، اور جس کا تعلق ہے کلیتاً عالم امر سے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کا اصل رخ ہے اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا، حسن کے مصداق عالم بالا کی طرف۔ یوں سمجھیے، اب اس کو مٹا دیں۔ اگر یہ انسان ہے، کریے لطیفہ نفس یہ ہے، پکڑ اور فچ بیسک، اور یہ انسان کو نیچے کی زمین کے طرف، اور آدھی اللہ زمین کے طرف لطیفہ روح ہے، جو اس کو ہر چیز بولو شیئن یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ جسد آیا ہی ہے خاک سے، خاک کی طرف جائے گا، وہیں لوٹ بھی جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کا رجحان بھی نیچے ہے۔ روح وہاں سے آئی ہے، اس کی توجہ بھی ادھر ہے۔ یہ ہے کشمکش انسان کے اندر۔ اب دیکھیے کشمکش کا فرائڈ نے مشاہدہ کیا، وہ کہتا ہے کہ انڈن لبیڈو اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے ایگو، ایگو کے اوپر ایک اور سپر امپوزڈ ہے سپر ایگو، یہ دونوں کھینچتی ہیں اس کی تنابیں اور اس کی باغ کھینچتی ہیں، اور ادھر سے وہ جو ہے ایڈ اور لبیڈو وہ اپنا زور لگاتی ہے۔ اسی کشمکش میں ساری انسانی زندگی چل رہی ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک اس کی آبزرویشن کا تعلق، ویری ڈیپ ویری ایکیوٹ، صحیح ہے، تعبیر مختلف ہے۔ ایک چیز کو صحیح سمجھ لیا، اوپر کو وہ سمجھتے نہیں کہ ہے کیا، روح کو وہ جانتے نہیں۔ روح تو معلوم ہوگی تو وہی سے معلوم ہوگی، روح کسی شے کا نام ہے۔ تو یہ جو ایک کشمکش ہے، انسان کا نفس لطیفہ نفس زمین کی طرف کھینچ رہا ہے، اور لطیفہ روح اسے اللہ کی طرف۔ اس میں محبت الہی کا ایک جذبہ اور لقاء رب کا ایک داعیہ ایک دھیمی آنچ والی آگ کے مانند تو ہر دم ہی سلگتا رہتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آخر کوئی سبب ہے انسان کیوں جنگلوں میں گیا، کیوں گیا؟ گھر بار چھوڑ کر جانا، سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان غاروں میں جا کے دھونی رمانا، کائے کے لیے؟ کوئی ارج ہے نا، اور اتنی پورٹنٹ ارج ہے کہ اس نے ساری ارجز جو ہے ان کو اوپر شکست دے دی۔ گوتم بدھ جا رہا ہے ایٹ دی ایج آف 30، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچے کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، اور محل سے نکل کہاں گیا ہے؟ خاک چھان رہا ہے، جنگلوں کی اور غاروں کی اور نہ معلوم بڑے بڑے وہ جو گھنے جنگلات کے اندر۔ کیوں؟ یہ سب ارج۔ خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ ہم نے 5 یا 6 سال یہی نظم پڑھی ہے، اسکول جب شروع ہوتا تھا ہمارا ہائی اسکول کا، یہی پریئر ہوتے تھے۔ بہرحال یہ ہے وہ ارج روح کی، روح وہاں سے آئی ہے۔ اسی لیے پہلا شعر ہے مثنوی کا، بشنو از نئے کیوں حکایت می کنت، بس جدائی ہا شکایت می کنت۔ یہ نئے جو ہے بانسری آپ بجاتے ہیں، اس میں سے کچھ آواز نکلتی ہے، ذرا سنو اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ جدائی پر شکایت کر رہی ہے، نالہ کر رہی ہے کہ کہیں کسی بانس کے درخت کے اندر تھی میں، وہاں تھی، وہاں سے مجھے کھینچ کر لے آیا گیا ہے، اور یہ میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ یہی انسان کی روح کا معاملہ ہے، کہاں سے کہاں آ گئی ہے۔ بشنو از نئے جو حکایت بھی کنت، بس جدائی ہا شکایت بھی کنت۔ یہ جو انسان کے اندر ارج ہے، اللہ کا قرب، تقرب اللہ، اللہ کو پہچاننا، مالک اور خالق کی معرفت، اس کا قرب، یہ ہے روح کی پیاس۔ اس میں گویا کہ ایک دھیمی آنچ کے مانند محبت الہی موجود ہے، جو کبھی کبھی اس میں ایک شعلے کی سی لپک بھی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے بعض ارباب دانش نے شعلے ملکوتی
ڈیوائن سپارک سے تعبیر کیا. ویسٹرن تھنکرز ہیں وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ڈیوائن سپارک، انسان میں ڈیوائن سپارک ہے. دو کتے کبھی بھی ایک روٹی کی تقسیم پر یا ایک ہڈی کی تقسیم پر کبھی وہ راضی نہیں ہوں گے. انسان ایسا بھی کرتا ہے کہ خود بھی بھوکا تھا اور ایک ہی روٹی تھی، لیکن آپ کو بہت سے ایسے بھی نظر آ جائیں گے کہ جو اس حالت میں کسی سائل کو دھتکار دیں گے. ایسے بھی ہوں گے جو آدھی روٹی دے دیں گے. کیوں دے دیں گے؟ کیا اس کی ایکسپلینیشن؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے مغربی سائیکالوجی کے پاس تو نہیں ہے. کوئی چیز ہے اندر انسان کے، کوئی شعلہ ملکوتی ہے، کوئی ڈیوائن ایسنس ہے انسان میں. دس روح از دی ڈیوائن ایسنس ان مین. خیر و شر کا داخلی مارکا. گویا غلط نہیں کہا جس نے بھی کہا کہ انسان عالم اصغر ہے، اور واقعتاً انسان کے باطن میں سبھی کچھ موجود ہے. چنانچہ بدی کے پست ترین رجحانات بھی ہیں اور نیکی کے اعلیٰ ترین داعیات بھی ہیں، اور انہی کے مابین ایک شدید کشمکش اور مستقل جنگ جاری ہے انسان کی باطنی شخصیت کے وسیع و عریض میدان کارزار. اندر ہی سے کوئی چیز آپ کو کہتی ہے کہ رشوت لو، سب لیتے ہیں، یہ چھوڑو جی، کہاں یہ مولویوں کی باتیں، دفع کرو، جاؤ قرضہ لو اور اپنا کاروبار بڑھاؤ. یہ تو ڈھکوسلے سے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ ربا ہے بھی کہ نہیں ہے، ہوگا بھی تو اب زمانہ بدل گیا. اندر ہی سے ارج ہے، اندر ہی سے کوئی شے یہ بھی کہتی ہے غلط کر رہے، مت کرو. کیا ہی ہے نا ہمارے اندر، خیر بھی ہے شر بھی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو خود غرضی کا، نفس پرستی کا، وہ تو سینشول گریٹیفیکیشن چاہتا. پیٹ میں بھوک لگی ہے، ہنگر پینز ہو رہے ہیں، اسے تو کھانے سے بھرنا ہوگا، اسے اس سے غرض نہیں حلال ہے حرام ہے، چوری سے لیا ہے یا تم نے کوئی کما کر دیا. آئی ڈونٹ کیئر، یو ہیو ٹو فل می. سیکشول ارج ہے، وہ اپنی سیٹسفیکشن چاہتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں حلال ہے حرام جائز حال ہے، اس کو بس بلائنڈ انسٹنکٹس، they need their gratification, sensual gratification. ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن کوئی شے اندر ہے کہ جو انسان کو روکتی بھی ہے. نفس لوامہ، ضمیر، کانشنس، کوئی شے تو ہے نا آخر. ہر زبان میں اس کے لیے اگر لفظ موجود ہے، کانشنس. My conscience is biting me. My conscience is pricking me. I shouldn't have done so. کوئی چیز اندر ہے. تو یہ 1.5 گھنٹے کی بات ہم نے کی تھی. اب اگرچہ 5 منٹ رہتے ہیں، چلیے پڑھ لیجیے اس سے ایک صفحہ اور. مسئولیت کی اساسات اصلیہ. لیکن اس مارکہ خیر و شر میں خالق فطرت نے انسان کو بے یار و مددگار یا بے تیر و تفنگ نہیں جھونک دیا، بلکہ اسے بہت سی استعدادات سے نواز کر اور بہت سی قوتوں سے مسلح کر کے بھیجا ہے. چنانچہ اس کی شخصیت کا ادنا ترین پہلو یعنی لطیف نفس بھی ایک جانب مسلح ہے استعدادات سماعت و بصارت اور قواعد تعقل و تفکر سے. یہ عقل، جیسا کہ میں نے کہا، سمع و بصر والفؤاد. اور دوسری جانب مسلح ہے ایک اخلاقی حس سے، جو تمیز کرتی ہے خیر اور شر میں اور پہچانتی ہے نیکی اور بدی کو. یہ ایک اور ایڈیشنل آرگومنٹ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ خیر اور شر کا تصور نفس میں موجود ہے. اب غور کیجئے، قلب کی بات ابھی نہیں ہو رہی، روح کی بات نہیں ہو رہی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس کی اور جو اس کو بنایا، سنوارا، درست کیا، اس کی نوک پلک سواری اور اس میں الہام ودیت کر دیا خیر اور شر کو. یہ نفس میں ودیت شدہ. Every human being knows by his very nature this is good, this is evil. شریعت کچھ بھول جائیے ابھی. قانون اور شریعت اور شے ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، ہر شخص جانتا. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، ہر شخص جانتا ہے.
کسی نے راستہ پوچھا، راستہ بتانا اچھا کام ہے، نہیں بتایا ہے، دھوکہ دیا، بہت برا کام کیا۔ اندھے کو کسی کو سڑک پار کرا دینا بہت اچھا کام ہے، اور نہ کرانا بہت برا بات ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، نہ کرنا بری بات۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسک morality and all ethical values, they are ingrained، نفس انسانی میں انگرینڈ ہے، ودیت شدہ، ملقش۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بفوائد آیات قرآنی، اب یہ جو میں نے گنوایا ہے کہ لطیفہ نفس میں کیا کچھ ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، جانچیں، پرکھیں، تو ہم نے اسے، اب یہ فا یہاں بہت معنی خیز ہے، نبتلی ہے، جب ہم نے پیدا کیا آزمانے کے لیے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے ایسا تو نہیں کر دیا، اسے سماعت دی ہے، اسے بصارت دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کے اندر بھی ایک جو ہے شناخت رکھ دی ہے راستے کی، شکر اور کفر کا دونوں کا مادہ رکھ دیا ہے۔ دوسری آیت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جیسا کہ اسے بنایا ٹھیک ٹھیک، پھر ودیت کر دی اس میں سوجھ بوجھ اور نیکی، سوجھ بدی اور نیکی کی۔ نمبر 3، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، اور نہیں بلکہ قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت کر کی۔ نمبر 4، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ خود انسان اپنے اوپر گواہ ہے، اپنے نفس پر خود گواہ ہے، خواہ پڑا بنائے بہانے۔ بنا بری ہر ذی نفس، اب یہ ہے اس کا کنکلوژن، بنا بری ہر ذی نفس خود اپنی جگہ مسئول ہے اور جزا و سزا کے قابل اور اس کا مستحق ہے، یہاں تک کہ عدالت اخروی میں ہر نفس کو اپنی جواب دہی خود ہی کرنی ہوگی اور اپنا محاسبہ خود ہی بھگتنا پڑے گا، فیس کرنا ہوگا۔ بفاوائے الفاظ قرآنی، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت، جس دن ہر نفس آئے گا اپنا دفاع کرتے ہوئے، اپنی جانب سے جدال کرتے ہوئے، اور ہر نفس کو، دیکھیے ایک ہی آیت میں لفظ نفس 3 مرتبہ آیا، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت۔ نفس اپنی جگہ مسئول ہے، چاہے کوئی وحی نہ آتی، کوئی قرآن نہ آتا، کوئی نبی نہ آتے، کوئی رسول نہ آتے، کوئی ہدایت نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، نفس میں یہ ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اس کے بنا پر وہ خود مسئول ہے، اور نہ کوئی نفس دوسرے نفس کے کام آ سکے گا، اور اس کی جانب سے کوئی سفارش یا فدیہ قبول ہوگا، نہ اسے کسی طرف سے مدد ہی مل سکے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ چھٹے رکوع کی بھی سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، اور پھر 15ویں رکوع کی دوسری آیت بھی یہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، انڈیویجول نفس، یور اون، ہر شخص کو فیس کرنا ہے اپنا محاسبہ، اور اس کے محاسبے کی بنیاد اصلی وہی شے ہیں جو نفس میں ودیت کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے۔